با صالح التماس دعا ہر کجا رہے. تین سیکشنز ہیں سلیپ کے. جیسے ہی آپ سوتے ہیں آپ کی روح ڈیٹیچ ہوتی ہے باڈی سے. ویئر اٹ از کیپٹ بائی دا لارڈ از اندر ٹاپک, بٹ اٹ از کیپٹ ایٹ اندر پورٹل, جس کو ہم نے اپنی اروا ٹو برزخ سیریز میں ڈسکس کیا کہ وہ برزخ کا ایک پورٹل ہوتا ہے, اس برزخ کے پورٹل میں آتی ہے. اب آپ امیجن کیجئے کہ جیسے ہی روح ڈیٹیچ ہوتی ہے آپ کا برین, آپ جو کچھ دن کی اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے سارے دن کی اور اپنی پچھلی زندگی کی, اس ریکارڈنگ کو مائنڈ سرکولیٹ کرتا ہے. اور وہ جب میموری, وہ ریم میں سے جب, وہ کیش میں سے جب چیز نکلتی ہے تو اس ٹائم آپ کے وہ تمام خواب آ چکے ہوتے ہیں آپ کو جو آپ کے دن بھر کی ایکٹیویٹی کے ہوتے ہیں. The second section is where your arwah, our arwah, your ruh is within that portal of barzakh communicating with other beings. اب وہ other beings کیا ہیں؟ They are not just arwah. They are arwah and they are jinnat and in some stories پریاں اور فرشتے. اور یعنی یہ ایک ایسا ورلڈ ہے, ایک ایسا ریلم ہے جس ریلم کی انسان کو نہ تو, I mean when I say انسان I'm talking about the humanoid, 5 senses. انسان کو ایسا کوئی تجربہ نہیں ہے, انسان کا ایسا کوئی تجزیہ نہیں ہے, نہ اس کو وہاں کی لینگویج آتی ہے, نہ اس کی اسپیڈ آف ایکسیسنگ ڈیٹا اینڈ پروسیسنگ ڈیٹا اس کے مطابق ہے, بیکاز یہاں پہ اروا آر میڈ آؤٹ آف لائٹ, ان کی کمیونیکیشن بھی لائٹ اسپیڈ سے چلتی ہے. اب لائٹ سپیڈ سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے کسی چیز کی, اور لائٹ کی بنی ہوئی اینٹی ہی اس کو پروسیس بھی کر سک رہی ہے اور اسٹور بھی کر سک رہی ہے. اور اس کو اور کون سی بینگز مل رہی ہیں جو آلریڈی لائٹ سے بنی ہے, فرشتے, یا آلریڈی لائٹ سے بنی ہے روحیں, یا آلریڈی فائر سے بنے ہوئے ہیں جن. آپ امیجن کریں کہ ایسا ایک ریلم ہے جس کو اگر کوئی ڈسکس کرے تو وہ قیاس ہرائی ہی کرے گا, ٹھیک ہے, یا وہ کرے جو وہاں سے ہو کے واپس آیا ہے اور اس چیز کو کسی ایسی شیپ میں ایکوائر کیا ہے اس نے جس شیپ کو انٹرپریٹ کرنا, ٹرانسلیٹ کرنا, کمیونیکیٹ کرنا بیک انٹو دی ریئل ورلڈ آف 5 سینسز پاسبل ہو. یہ ایک بہت بڑا معرکہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو ایکسس دے دی تھی جس کی. Now اگر حضرت سلمان علیہ السلام اتنی چیزوں پہ رول کر سکتے ہیں, جنات ہوں یا پرندے ہوں یا ہوائیں ہیں, جو کچھ جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء میں انبیاء علیہ السلام میں بہت سی معجزات, بہت سی پاورز ان کو عطا کی تھی, which goes to show to a person like me کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر یہ عنایات کر سکتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. یہ ان کی سنت ہے کہ وہ جس کو چاہیں جو بھی عنایت کرتے ہیں. بالکل ڈیفینیٹ, ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومنلی اٹ از پاسبل, اٹ از ناٹ سم خلائی گفتگو کہ انسان نے کہیں پہ اللہ تعالیٰ کی اس گفٹ کو یا اس نعمت کو ایکسس نہیں کیا یا ایکوائر نہیں کیا. یہ ہمیں ہسٹری نے بتا دیا, قرآن پاک نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے اوپر اس طرح کی عنایت کرتے رہے. اب ہوتا کیا ہے, ان کی اس گفتگو کو جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو انٹرپریٹیشن آف ڈریمز بتائی اور سکھائی, وہ ٹرانسفر ہوتے 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 ہم تک اور ہم سے اگلی جنریشنز تک چلتی رہے گی. اب وہ کس شیپ میں آتی ہے, وہ چائنیز وسپر کی شیپ میں آتی ہے, یا وہ سینہ بسینہ حفاظ کی طرح سے قرآن کی طرح ٹرانسفر ہوتی ہے. That is two different and two very opposite and poles apart thing that we are talking about. اور ان دونوں کے بیچ میں کہیں ہم لوگ آج بیٹھے ہوئے خواب کو ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن اب after having discussed کہ یہ ایک ریلم ہے جہاں پہ کمیونیکیشن آف ارواح ہو رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے جن لوگوں نے ہماری ارواح ٹو برزخ سیریز سنی ہے توجہ سے, تھوڑی دیر کے لیے ان کو میں ایک قصہ یاد کرواتا ہوں. یہ پرپز آف لائف کی ویڈیو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم عالم ارواح میں تھے
تو جیسے قرآن پاک میں ڈسکس ہوا ہے عہد الست، اسی طرح پرپز آف لائف کی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کیا، گفتگو کی، وعدہ کیا، ڈسکشن کی. اس کا مطلب ہے وہاں پہ ہم لوگ کسی نہ کسی لیول آف کمیونیکیشن میں ایگزسٹ کر رہے تھے، نہ صرف آپس میں ایز اروا بٹ ود دا لارڈ ڈائریکٹلی. Imagine the beautiful sight where we were actually in a conversation with the Creator, Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Without the existence of this face, this body, or even this gender, it means ہم ان تمام چیزوں سے پاک، ان تمام چیزوں سے مستثنا، مبرہ، کسی ایک خوبصورت سی اسٹیٹ میں اپنے کریٹر کے ساتھ ایگزسٹ کر رہے تھے. اب وہ اسٹیٹ، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس اسٹیٹ میں آتے ہیں ابھی اس ڈسکشن میں. اس اسٹیٹ میں رہتے ہوئے دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ ایک اور ٹائم فریم میں ہو رہا ہے اور اروا کسی اور ٹائم فریم میں موجود ہے. ایسے وقت میں میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں، آپ ڈیسائیڈ کرتی ہیں، اور اس گروپ میں اس کانورسیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جانا ہے اور ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے، ایسا کہ ہم جب واپس آئیں تو ہم پرائڈ کے ساتھ آئیں اور میڈل لیں آ کے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عزیز اور اقارب جو ہے نا مقربین ان میں ایڈ کریں. اور ہم اس وقت تو بہت اچھے طریقے سے ٹھان کے نا قسمیں شسمیں کھا کے وعدے کر کے ہم اتر جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں. جیسے ہم بھول جاتے ہیں تو اروا میں بیٹھے ہوئے ہم اروا نہیں بھولتے. تو ہوتا کیا ہے، جب ہم سوتے ہیں تو ہماری اروا برزخ کے پورٹل کو ایکسس کر کے عالم اروا اور عالم برزخ کے اس فیز میں جا کے اپنے وعدے یاد کرنے کی کمیونیکیشن ایکٹیویٹ کر دیتی. اب جیسے ہی ہماری کمیونیکیشن ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو اس وقت ایک لائٹ سپیڈ میں کروڑوں اربوں اروا جو ہیں وہ ٹریول کر رہی ہیں، وہ اپنا ایکسس ڈھونڈ رہے ہیں، ایک سپر ہائی وے چل رہا ہے اور اس میں ہمیں وہ سائنس اور ہم ایز اروا کیا دعا کر رہے ہوتے ہیں، کاش یہ ابھی سویا رہے تاکہ میں جتنی بھی ایکسس کر سکوں انفارمیشن اور جتنے سمپلیفائڈ فارم میں اس کو سمجھا سکوں سمجھاؤں. اور یہ سویا ہوا کیا دیکھ رہا ہوتا ہے، گاڑی چل رہی ہے، ریل گاڑی چل رہی ہے یا جہاز چل رہا ہے. اس کی میموری بیچارے برین کی کتنی ہے، زیادہ سے زیادہ جہاز کی یا کسی یو ایف او کی یا کسی مکھی کی، مچھر کی، یا کسی پرندے کی، یا کسی گدھے کی، یا کسی طوطے کی. all these so far acquired visible features that we can recognize. اتنی سی ڈکشنری کے اندر رہتے ہوئے اروا نے اتنا بڑا میسج ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں، اس کو ہم کس طرح کمیونیکیٹ کریں. اس کو بلی دکھائیں تو شاید اس کا یہ مطلب نکال لے، اس کو ہاتھی دکھائیں تو شاید یہ مطلب نکال لے، اس کو بھاگتا ہوا دکھائیں گے تو یہ مطلب نکال لے، اس کو روتا ہوا دکھائیں تو یہ مطلب، اس کا کوئی کریش دکھائیں گے تو یہ. Now how do we communicate with this tiny little mind that he carries with a very limited set of information that he has to translate the biggest, greatest knowledge which is traveling with the speed of light among Arwa, and then to be able to translate it into either English or Urdu or Arabic or Punjabi or Potwari, and then within a limited time frame jisme wo so raha hai. And there is no guarantee whatsoever کہ یہ جاگے گا تو اس کو یاد بھی رہے گا، اور جتنا یاد رہے گا وہ کتنا کوئی آتھینٹک یاد رہے گا، وہ 2-4 خوابوں کو مکس کر کے نہ یاد کر لے. اور وہ اروا سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں. امیجن کریں کہ ہم اس کو کیسے کمیونیکیٹ کریں کہ اس کو وعدہ یاد کرانا ہے ہم نے کہ اس نے گھر آنا ہے اور اس نے گھر خالی ہاتھ نہیں آنا. اب اس سارے پروسیس کو ہم نام کس چیز کا دیتے ہیں؟ خواب. اب مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ خواب کیا ہوتا ہے، اور بڑے بڑے علماء اس خواب کی اتنی بڑی سائنس کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں جب میرے سامنے، جب میں ان کے ویڈیوز دیکھتا ہوں یا ان کی کتب پڑھتا ہوں، اور وہ خواب کو ایک آرڈنری چیز سمجھتے ہیں، جبکہ میرے جیسا آدمی خواب کی اس ڈیفائنڈ، جو میں نے ابھی آپ کو ایک سائنس سمجھائی، اس کو حقیقت سمجھ کے اس لاچار سی زندگی کو خواب سمجھتے ہیں، ایلوژن سمجھتے ہیں. ایسے ایلوژن والی دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کم علم علماء کے سامنے جب میں بیٹھتا ہوں اور کبھی پرسنل لیول پہ گفتگو کرتا ہوں کہ بھائی آپ خواب کو کیوں مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، خواب کو کیوں غلط ڈیفائن کرتے ہیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں خواب کے بارے میں پتہ ہی اتنا ہے.
ہمیں بیان ہی یہ کیا گیا. اگر خواب اتنی غیر ضروری چیز تھی, اگر خواب اتنی ہی آرڈنری چیز تھی جتنی آج کل کے عالم فاضل بتاتے ہیں, تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ تحفہ اللہ تعالیٰ عنایت نہ کر, اس کو تحفہ نہ کہتے. اتنی بڑی سائنس اللہ تعالیٰ ایک نبی کو نہیں سپرد کرتے. یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد لوگوں سے, فجر کے بعد نماز کے بعد لوگوں سے ان کے خواب نہ ڈسکس کرتے. ان کو یہ کہتے ہو جاؤ جاؤ یہ خام خیالی ہے, اس کو چھوڑ دو, یہ تم نے کھانا زیادہ کھا لیا ہوگا سونے سے پہلے اس لیے تمہیں یہ آئے ہوں گے الٹے سیدھے کھا. ایسا ہرگز نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے اگر ٹائم دے رہے ہیں کسی ٹاپک کو, تو وہ ٹاپک دنیا کا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس وقت جو آقا ڈسکس کر رہے ہیں. اگر دنیا کا سب سے مائٹی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے اصحاب کو بٹھا کے کہتے ہیں اپنے خواب سناؤ, تو ڈو یو ناٹ سی the magnitude of this word called خواب? These people are so simplistic is the right word to not pay attention to خواب. خواب وہ ریلم ہے, خواب وہ پورٹل ہے جس کے تھرو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ, یہاں تک کہ ہسٹری اس چیز کو سیکنڈ کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, ایون سٹنگ ان 2022. آپ مجھے بتائیں اتنی خوبصورت ونڈو کو میں ان عالم و فاضلوں کی باتوں میں آ کے ایک خام خیالی سمجھوں, ایک بدہضمی سمجھوں, جہاں پہ میرے پاس ایکسس ہے کہ اگر میں بندے کا پتر بن جاؤں, اگر اپنا سیدھے رستے پہ آ جاؤں اور سنت سیرت پہ چلوں اور کچھ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لوں, تو شاید وہ مجھے ایکسس ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے دیں. شاید میرے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں, آ سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہوا, اللہ کے نبی نے بتایا ہوا ہے کہ جب کوئی مجھے خواب میں دیکھے تو انکار مت کرنا, ڈینائی مت کرنا, یہ مت سمجھنا کہ جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا. اب اس ٹاپک کو الگ سے ڈسکس کریں گے کہ یہ روپ دھارنے والا کانسیپٹ کیا ہے, لیکن آپ سوچیں کہ اتنی بڑی ونڈو ہے اور اتنی عظیم ونڈو ہے یہ خواب کی ونڈو, اور لوگ اتنا انڈرمائن کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ایسا اول فول بول جاتے ہیں اپنی گفتگو میں.